مولانا فضل الرحمان نے اپنے لانگ مارچ کے آخر پر اپنے وعدے کے خلاف، ایک معاہدے کے خلاف انہوں نے اس کو دھرنے میں کنورٹ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ عمران خان اور ان کی ٹیم مولانا فضل الرحمان کے عزائم سے شاید آگاہ بھی تھی، اس کے باوجود بھی انہوں نے جمہوری راستہ اختیار کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان کو لانگ مارچ کی اجازت دے دی۔ بڑے زبردست طریقے سے، اچھے طریقے سے مولانا فضل الرحمان کا لانگ مارچ ہوا۔ اس میں دیکھ لیں کہ مولانا فضل الرحمان کے لانگ مارچ میں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، کوئی بدامنی نہیں ہوئی، کہیں توڑ پھوڑ نہیں ہوئی۔ خاران میں، بلوچستان میں تھوڑا بہت ہلا گلا ہوا، بہرحال وہ بھی کوئی ایسا نہیں تھا جس کو کہا جائے کہ بہت بڑی کوئی وہاں پہ بھی اپ ڈاؤن ہوا۔ تو بہرحال مولانا فضل الرحمان کا پورے پاکستان سے لانگ مارچ بڑے پرامن طریقے سے اسلام آباد پہنچ گیا۔ اس میں یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے لوگ پرامن اس لیے رہے ہیں کہ حکومت کی طرف سے کوئی مزاحمت نہیں تھی، راستے بالکل خالی تھے۔ آپ کو 2014 کا دھرنا یاد ہوگا کہ جب وہ دھرنا لانگ مارچ لاہور سے چلا، عمران خان اس کی سربراہی کر رہے تھے، طاہر القادری بھی دوسرے قافلے میں تھے یا جتھے میں تھے، دستے میں تھے۔ تو گجرانوالہ پہنچا تو وہاں پہ مسلم لیگ نون کے جو ہاکس تھے، مسلم لیگ نون کے جو خوش آمدی تھے، چاپلوس تھے، میاں نواز شریف کے سامنے جو نمبر بنانا چاہتے تھے، انہوں نے ان پر حملہ کیا، بار بار حملہ کیا، اور اسلام آباد پہنچنے تک ان کو پریشانی کا سامنا رہا۔ تو اس دفعہ حکومت کی طرف سے، حکومتی پارٹی کی طرف سے ایسا کچھ نہیں کیا گیا، راستے بالکل صاف تھے، وہ اسلام آباد بڑے پرامن طریقے سے پہنچ گئے۔ تو عمران خان کی باڈی لینگویج، ان کی باڈی لینگویج بالکل وہ پریشان نہیں دکھائی دیتے اس دھرنے سے، اس لانگ مارچ سے۔ انہوں نے اس کی اجازت دی، ان کو پتہ تھا کہ یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں مولانا حضرات، اس کے باوجود بھی انہوں نے اجازت دے دی۔ تو یہ ایک اچھا شگون تھا، لیکن مولانا فضل الرحمان اپنی فطرت کے عین مطابق اس کو بھی اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ ایک اچھا جیسچر جو حکومت کی طرف سے دیا گیا، اب وہ کہتے ہیں کہ ہم دھرنا بھی دیں گے، دے لیں دھرنا، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ تو دوسری طرف مسلم لیگ نون کی طرف سے جس طریقے سے میاں نواز شریف، مریم نواز چاہتے تھے، اس طریقے سے دھرنے میں شمولیت مسلم لیگ نون کی طرف سے نہیں ہوئی۔ لیکن وہ کیوں نہیں ہوئی، اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ حالات بالکل مسلم لیگ نون کے حوالے سے جتنے ممکن تھا سازگار حالات ہو چکے ہیں۔ میاں نواز شریف کو ضمانت مل چکی ہے، وہ رہا ہے 8 ہفتے کے لیے ہی صحیح۔ تو حکومت کی طرف سے ان کی ایسی ضمانت کی مخالفت نہیں کی گئی، اور ان کو بہترین علاج کی سہولتیں مہیا کی جا رہی ہیں ہاسپٹل میں۔ حالانکہ اب وہ رہا ہو چکے ہیں۔ قید کے دوران بھی، جب حراست کے دوران مریم نواز ان کے ساتھ تھی، ان کی پوری فیملی کو اس وقت ملنے کی اجازت تھی، اور ان کی پوری فیملی وہاں پہ موجود تھی، ملاقاتیں ہو رہی تھیں جب میاں نواز شریف زیر حراست تھے اور ہسپتال میں داخل تھے۔ تو ناظرین، اسی کو آنکھ کی شرم کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے عمران خان کے جو احسانات تھے کہ میاں نواز شریف کو علاج کی بھرپور سہولتیں مہیا کی جا رہی تھیں، ان کے اعلان کے مطابق، ان کے فیصلے کے مطابق، عمران خان کے حکم کے مطابق ایک جہاز مختص کر دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر پاکستان میں یہاں سے وہ چاہتے تھے وہاں سے آ سکتے تھے، میاں نواز شریف کو جہاں بھی وہ چاہتے تھے ان کو شفٹ کرنے کی، منتقل کرنے کی بھی ہدایت کر رکھی تھی عمران۔ یہی آنکھ کی شرم ہوتی ہے کہ مسلم لیگ نون نے ایسے کسی بھی اقدام سے گریز کیا ہے جس سے یہ حکومت ختم ہو جائے، اس حکومت کا خاتمہ ہو جائے۔ تو اسلام آباد تک مولانا فضل الرحمان کا مارچ جا رہا تھا، لاہور سے وہ چپ چپیتے گزر گیا، بالکل خاموشی سے گزر گیا، مسلم لیگ نون کی طرف سے کوئی اس کی بڑی سپورٹ نہیں کی گئی۔ تو بہرحال ان کے لوگ آج والے جلسے میں ضرور جائیں گے، وہاں پہ تقریریں بھی کریں گے، لیکن وہ اشتعال مسلم لیگ نون کی طرف سے، اب وہ اشتعال اور وہ ابال اور وہ پھیلاؤ حکومت کے خلاف اب مسلم لیگ نون کی قیادت کی طرف سے نظر نہیں آ رہا جو چند دن پہلے تک موجود تھا۔ تو اس حوالے سے اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کچھ حلقوں کی طرف سے، کچھ اینکر کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کو چونکہ عدالت کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ان کو مزید اگر ضمانت کی ضرورت ہے تو وہ حکومت پنجاب کو لکھ سکتے ہیں، درخواست کر سکتے ہیں۔
کچھ اینکر کہہ رہے ہیں کہ یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میاں نواز شریف ایسی کی درخواست کریں۔ اس ضمانت کی درخواست بھی شہباز شریف نے کی تھی، اور اس ضمانت کی درخواست اگر حکومت سے کرنی ہوئی تو شہباز شریف کریں گے۔ شہباز شریف نہیں بھی کرتے تو ان کی والدہ شمیم اختر وہ کریں گی، جن کا بہترین کردار رہا ہے تحریک انصاف کے نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے۔ انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو نزدیک نہیں پھٹکنے دیا میاں نواز شریف کے مولانا فضل الرحمان ملاقات بھی کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ حالانکہ میاں نواز شریف بالکل آزاد ہیں، رہا ہیں، وہ حکومت کے زیر حراست نہیں ہے، قید نہیں ہے، وہ کسی سے بھی ملاقات وہ کرنے کے لیے بالکل آزاد ہیں، لیکن شمیم اختر کی طرف سے، ان کی والدہ کی طرف سے مولانا فضل الرحمان کو خصوصی طور پہ منع کیا گیا کہ ہم ایسی کنٹروورسی میں نہیں پڑنا چاہتے کہ میاں نواز شریف کے لیے مزید مشکلات کا کوئی سامان بنے۔ تو جب ان کے 8 ہفتے کی یہ ضمانت ختم ہوگی، معطلی ختم ہوگی سزا کی، تو پھر شمیم اختر کے کہنے پر میاں نواز شریف ہو سکتا ہے کہ درخواست کریں عثمان بزدار سے ہائی کورٹ کے فیصلے کو، اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایسی درخواست کی نوبت ہی نہ آئے، عمران خان کی طرف سے یہ کہہ دیا جائے کہ وہ اپنے طور پہ میاں نواز شریف کی پے رول پر جتنی دیر تک وہ تندرست نہیں ہوتے، صحت مند نہیں ہوتے، ان کو پے رول پر ان کی رہائی ممکن رہے، تو درخواست کی ضرورت بھی نہیں رہے گی۔ ویسے درخواست کسی نے اگر دینی ہے تو حکومت کو نہیں دینی، بلکہ جیل سپرڈنٹ کو دینی ہوتی ہے، وہ پھر آگے بات کرتے ہیں حکومت کے ساتھ جا کر۔ تو بہرحال یہ معاملہ بھی اچھے طریقے سے سلجھتا ہوا، حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان کا دھرنا جاری ہے، آج سے دیکھیں وہ کتنے دن تک وہاں پہ بیٹھتے ہیں۔ اعلان انہوں نے کر دیا کہ ہم دھرنا دیں گے، دھرنے میں اس کو کنورٹ کر دیں گے۔ جوش و خروش بہت زیادہ ہے، ہم نے پہلے بھی اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ اتنے لوگ ہوں گے، اگر 60-70 ہزار اس سے زیادہ لوگ ہو گئے، 1.5-2 لاکھ لوگ ہو گئے، تو مولانا فضل الرحمان کا دماغ گھوم جائے گا، اور وہ پھر خواب دیکھنے لگیں گے کہ ہم ابھی اسلام آباد کو فتح کر لیتے ہیں اور ہماری حکومت بن جائے، یہ جاتے رہیں۔ بہرحال یہ ایک بھول ہے، یہ ایک خام خیالی ہے کہ آپ اس طریقے سے اسلام آباد پر قبضہ کر کے عمران خان کو مجبور کر دیں گے استعفے پر۔ تو عمران خان کی طرف سے بھی کوئی بات نہیں کی گئی کہ وہ سٹیپ ڈاؤن کر جائیں گے۔ ان کے کانفیڈنس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے معاملات انہوں نے فوج کے حوالے کر رکھے ہیں۔ انہوں نے فوج اور حکومت چونکہ ایک پیج پر ہے، انہوں نے فوج کو کہہ رکھا کہ یہ سارا کچھ آپ نے سنبھالنا ہے، تو فوج ہی وہ سارا کچھ دیکھ رہی ہے۔ فوج کو پتہ ہے کہ کب کیا کرنا ہے، فوج اس حوالے سے اپنے اقدامات ضرور کرے گی۔ عمران خان کے لیے پریشانی کی اگر کوئی وجہ ہو سکتی ہے تو وہ صرف پھر وہی ہوگی کہ اگر فوج کی طرف سے جو یقین دلایا گیا ہے، فوج اس سے پسپائی اختیار کر لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔